تو PIRC کے سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ نے حصہ اول کے سیکشن میں ایک حدیث کی وضاحت اہل علم علماء کرام کی نظر سے جو میرے علم کے مطابق تھی وہ میں نے اہل علم کی گزارشات کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے نقل کیے، جس میں ایک حدیث ذکر کی گئی تھی جو 12 مئی کے اعتبار سے لوگوں نے اس کو ختمی فیصلہ دے کر کے بیان کیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا طلع النجم رفعت الہات عن کل بلد، کہ جس وقت جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے گا اور اس وقت رفعت الہات اٹھا دی جائے گی، اس وقت ساری کی ساری مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، عن کل بلد، ہر شہر سے، ہر جگہ سے، یہ روایت مستدل بنا کر کے ختمی فیصلے کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ تو میں نے گزشتہ ویڈیو کے آخر میں یہ بات کی تھی کہ یہ ختمی فیصلہ ہے، اختتامی بات ہے، یا امکان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر یہ بات بیان کی تھی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو آج اس ویڈیو کے اندر مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وضاحت قدیم کتب میں سے ایک کتاب کا نام لینے جا رہا ہوں، موطا امام مالک، جو مؤخر ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ اس کے اندر عمرہ بنت عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نہار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع الثمار حتی تنجو من الہاہتی، کہ پھلوں کی خرید و فروخت اس وقت تک نہ کرو جب وہ کسی آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں یا آفت سے مامون نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کی خرید و فروخت نہ کرو۔ اسی طرح کا مضمون، اسی طرح کا عنوان ایک اور حدیث میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کو نقل کیا ہے موطا امام مالک نے۔ اور احادیث کی جو کتب ہیں سیاہ ستہ، ان کتابوں سے پہلے ایک کتاب ہے جس کا نام مصنف ابن عبد الرزاق ہے۔ اس ہستی کا تعارف یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور وہ مصنف ابن عبد الرزاق میں لکھتے ہیں، حدیث کو یوں لاتے ہیں کہ لا تبتع الثمرۃ حتی تطلع الثریا، لا تبتع الثمرۃ حتی تطلع الثریا، کہ کسی چیز کی خرید و فروخت بے شرح مت کرو یہاں تک کہ طلوع ہو جائے ثریا ستارہ۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے اس سیگمنٹ میں کہ مسئلہ اور حکم حدیث یہ کچھ اور چیز ہے، مسئلہ اور چیز ہے، حکم حدیث اور چیز ہے۔ اب جو معاشرے کے اینکر حضرات یا جن لوگوں کو احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیٹھ کر کے اپنے انالیسز، اپنے تجزیے، اپنے سوچ فکر، اپنی افکار کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی علمی حیثیت کو، بغیر کسی حدیث کی سمجھ فہم بوجھ کو دور رکھ کر کے وہ فیصلہ فائنلی اور ختمی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ میری طرف سے لمحہ فکریہ کے یہ الفاظ ہوں گے کہ ثریا ستارے کے ساتھ جو یہ بات لفٹ کی جاتی ہے کہ جیسے 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو یہ آفتیں ختم ہو جائیں گی، ختم ہو کر رہ جائیں گی، پھر کوئی مصیبت، کوئی وبا دنیا میں نہیں رہے گی۔ اس کو یاد رکھیں یہ الفاظ جو ثریا ستارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا طلع النجم رفعت الہات کے الفاظ جو ذکر کیے ہیں، ان الفاظ کو ایک مخصوص امر کے ساتھ مقید کیا اور اسی طرح مخصوص وقت کی طرف اس کا اشارہ کیا۔ اس کو عمومی وبا کے ساتھ ختمی شکل دے دینا یہ علمی خطا ہے، یہ علمی، میں یوں کہوں گا کہ اس کو جس طرح غبن فاحش کے ہیں تو یہ علمی غبن فاحش میں شمار ہوگا۔
اس لیے دیانت کی بات یہ ہے کہ ہم اہل علم علماء اور مقتدر علماء اکرام بالخصوص شراح حدیث جنہوں نے حدیث پہ کام کیا ان کے دامن میں یہ بات رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر فرمائی ہے، غالباً حدیث کا نمبر ہے 1486، اور اس کے اندر الفاظ یوں ہیں، حتی یبدو صلاحھا، حتی یبدو صلاحھا، کہ جب تک پھلوں کا درست ہونا واضح نہ ہو جائے، جب تک پھلوں کا درست ہو کر کے ان کا مامون ہونا واضح نہ ہو جائے، ان کی خرید و فروخت مت کریں۔ سوال، پھلوں کا درست ہونا کب، کون سے دنوں سے، کون سے ایام سے، کون سی تاریخ سے واضح ہوگا؟ اس کا جواب ملا، حتی تذہبا ہاہتو، یہاں تک کہ اس کی آفت ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی آفت ختم ہو کر کے وہ مامون ہو جائیں اس آفت سے۔ جواب، اب اس پر ایک اور سوال کہ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ آفت کیسے مامون ہوگی؟ تو ہم اس حدیث کو واضح لائیں گے۔ کون سی حدیث؟ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے کہ اذا طلع النجم رفعت الہاہۃ، یہاں تک کہ جس وقت طلوع ہو جائے وہ ثریا ستارہ، رفعت الہاہۃ، تو اٹھا دی جاتی ہیں تمام کی تمام بلائیں وبائیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس تاریخ کے بعد اس کا پودا، اس پودے کا کاٹنا اور اس کے پھل کا مضبوط ہونا یقینی ہو چکا ہے۔ اب یقینی کہہ کر کے یہ بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً اس کے لیے 2 دن 3 دن 4 دن، امکانات یقینی ہیں کہ اس کے بعد اس کی کٹائی کی جا سکتی ہے۔ جیسے اگست کا مہینہ شروع ہو گیا بھائی، گھاس کی کٹائی، اگست کا مہینہ شروع ہو گیا جی گندم کی کٹائی۔ تو مختلف مہینوں کے اعتبار سے جس کی جو کٹائی کے موسم آتے ہیں، اس سے پہلے ہمارا ایک چاند کا حساب ہوتا ہے، جنوری فروری کا حساب ہوتا ہے، اور سریانی کے اندر آیار کا حساب ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طرح اس ستارے کا حساب آل عرب لگا کر کے وہ اس بات کو لاتے تھے۔ تو اسی طرح مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لائی ہے، غالباً اس کا نمبر ہے 5012، اس روایت کا نمبر ہے 5012، جس کے اندر عثمان ابن عبداللہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب الہاہۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت کو آفت کے ختم ہونے کے بعد اجازت دی ہے، آفت ختم ہونے سے پہلے سے خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ تو مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں کہ وما تذهب الہاہا، کہ وہ کیا ہے مصیبت آفت بلا کیا ہے، مل ہاہا، وہ مصیبت آفت کیا چیز ہے؟ تو جواب ملا طلوع الثریا، جواب کیا ملا؟ طلوع الثریا، جیسے ثریا ستارہ طلوع ہو جائے گا تو اس کے طلوع ہونے کے بعد جب چاہو جس وقت چاہو تم اپنے پھلوں کی، اپنے سبزیوں کی یا کسی چیز کی جو تاریخ متعین ہے اس تاریخ کے بعد تم اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے بدو صلاح، ان دانوں کے اندر بدو صلاح، ان سبزیوں کے اندر بدو صلاح، یعنی اس کے اندر صلاحیت، صحیح تندرستگی نہیں پیدا ہوتی، اس تاریخ کو متعین کیا کہ اس تاریخ کے بعد یہ کام کرنے سے پہلے نہیں کرنا۔ ایک دلچسپ واقعہ اور دلچسپ بات آپ کے گوش گزار کروں گا، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے فقی، عالم اور بہت بڑے عابد اور بہت بڑے متقی صحابی رسول کے صاحبزادے اور مدینۃ الرسول کے فقی بھی کہلائے، وہ فرماتے ہیں، نام ہے ان کا سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سالم رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں،
صحابی نہیں ہیں۔ تو سالم رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں ان کے بیٹے ہیں سالم رحمہ اللہ۔ سالم رحمہ اللہ پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات پیش کی اور حضرت سالم رحمہ اللہ نے اس بات پر فرمایا ان الہات لتکون بعد ذلک۔ کیا فرمایا جی؟ سالم رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے امام زہری کو یہ جواب دیا ان الہات لتکون بعد ذلک، کہ پھلوں کا نقصان اس کے بعد بھی امکان ہے کہ اس کے بعد بھی نقصان ہو سکتا ہے، یعنی یہ ختمی فیصلہ نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے، کسی صورت میں اس کے بعد بھی ان پھلوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان الہات لتکون بعد ذالک، کہ یہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے، اس ستارے کے بعد بالکل معمون ہو جائیں سارے کے سارے پھل یا ساری کی ساری سبزیاں یا مصیبتیں بلائیں شیر سب کے سب معمول ہو جائیں، نہ، یہ ختمی بات نہیں ہے۔ لتکون بعد ذالک، اس مصیبت اس بلا کو اس کے بعد بھی آنے کے خدشات اور امکانات ہیں۔ اس کو ممکنہ طور پر تو بیان کیا جا سکتا ہے، یقینی طور پر اس کو کہہ کر کے بیان کرنا یہ حدیث کی شرح کے اور حدیث کی وضاحت کے خلاف ہوئے گا۔ خلاصہ کلام، زیادہ چانسز یوں بھی ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو جائے۔ کیسے؟ کہ امکان یہ ہے کہ اس ثریا ستارے طلوع ہونے کے بعد زمین و آسمان کے درمیان کوئی وبا کوئی مصیبت نہ رہے، لیکن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ رہیں، ہو بھی سکتی ہے۔ باہر کسی ستارے کی کوئی خاصیت نہیں کہ اس کے طلوع ہو جانے کے بعد زمین و آسمان کے درمیان اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں، اس کو یقینی فیصلے کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ کیسے؟ کہ حضرت سالم ابن عبداللہ کے اس معاملے سے جو انہوں نے فرما دیا کہ کسی صورت میں اس ستارے طلوع ہونے کے بعد یقینی اور ختمی فیصلہ نہ کیا جائے۔ سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت ہے اذا طلع النجم رفعت العاہۃ عن کل بلد، اس روایت کو کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے گا؟ اس کے لیے ایک اہل علم علماء کے مجلس سے سیکھا ہوا ایک آسان سا فارمولہ کہوں اور ایک قاعدہ کہوں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، جو مطلق ہے اس کو مطلق ہی رہنا دیا جائے اور جو مقید ہے اس سے مقید کیا جائے۔ جب اس قصے کی بنیاد ایک مقید واقعے کے ساتھ ہے تو ہمیں مقید واقعے کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کو عموم کے ساتھ اس کو کوئی منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آخری بات ہے کہ احادیث کے تشریح کرنے میں، احادیث کے بیان کرنے میں، احادیث کے وضاحت کرنے میں احادیث کا سمجھنا اتنا ضروری ہے جتنا جسم کے ساتھ اس سر کا دھاڑکا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر جسم صحیح سلامت تب واضح پہچان ہوگی جب اس کے ساتھ چہرہ ہوگا، تو اسی طرح اس کی پہچان بھی احادیث کی ہم سب کو کر کے پھر اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ختمی فیصلہ اگر ہے حدیث میں تو پھر تو ختمی فیصلہ کرنا چاہیے، اگر ختمی فیصلہ نہیں ہے تو ختمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص احادیث میں جو یہ حدیث بیان کی گئی ہے یا کوئی بھی ایسی جس میں ممکنہ امکانات کے طور پر بیان کی گئی ہو، اس کو امکان کی حد ہی تک رکھنا چاہیے، اس لیے کہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیں امکان میں نہ بدل دیں اور جو امکان رسول ہے اس کو آپ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے گناہ گار مرتکب نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی اور حدیث کی صحیح معنوں میں جو تشریح ہے، وضاحت ہے، اس کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں گزارش کروں گا اہل علم علماء سے کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں بہت بھاری اور برکم علم چاہیے ہے اور ضخیم کتابوں کا مطالعہ چاہیے۔ میں ایک ناچیز سا ہوں، میں اہل علم کے سامنے تو اپنی اس بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں اور عوام الناس کے لیے امید رکھتا ہوں کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ صحیح معنوں میں عملی زندگی نصیب فرما کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔